الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکن فی۔ ویلکم ٹو چینل روحانی پرواز۔ روحانی پرواز میں ہم آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورۃ اخلاص سے استخارے کا آسان طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ استخارہ سورۃ اخلاص کے ساتھ بہت ہی آسان، بہت ہی سہل طریقہ۔ اس سے پہلے کہ سورۃ اخلاص سے استخارے کا آسان طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ ہمارے چینل روحانی پرواز کو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کر کے سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ ہماری تمام تر اسلامی روحانی ویڈیوز سے سب سے پہلے فائدہ اٹھا سکیں۔ استخارہ اللہ جل شانہ سے مشورہ ہے۔ اللہ جل شانہ سے مشورے کا دوسرا نام استخارہ ہے۔ استخارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ میرا امتی، بدبخت ہے میرا وہ امتی جو شادی، بیاہ، کاروبار، سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ نہ لے، یعنی استخارہ نہ کرے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں استخارے کی دعا اس طرح سکھاتے تھے جیسے ہمیں قرآن سکھایا جاتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسنون دعا استخارے کی یاد ہونی چاہیے، مگر جس کو استخارے کی دعا یاد نہیں تو بزرگان ملت کے سینکڑوں طریقے استخارے کے موجود ہیں، آسان، سہل اور بہت ہی مختصر۔ آپ ان سے بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ دعا کا یاد ہونا افضل ہے، مگر جس کو دعا یاد نہیں وہ ان طریقوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو بزرگوں نے نقل فرمائے ہیں یا انہوں نے اپنی زندگی کا معمول بنایا ہے۔ یہ تو ہمارے لیے آسانی فرما دی بزرگوں نے، ورنہ ان کو تو دعا یاد ہی تھی، وہ دعا کے ذریعے ہی استخارہ کر سکتے تھے، کوئی اور طریقہ ہمارے لیے وضع نہ فرماتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بزرگوں نے سینکڑوں طریقے بتائے ہیں جن سے امت کے لیے مزید آسانی ہو گئی ہے۔ آج استخارہ سورۃ اخلاص سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ آسان استخارہ سورۃ اخلاص سے۔ سورۃ اخلاص آپ ایسا کریں کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت، بلکہ 2 رکعت صلاۃ استخارہ کے نام سے پڑھیں۔ عشاء سے فارغ ہونے کے بعد، عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت صلاۃ استخارہ سے نیت کے ساتھ آپ پڑھیے انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورۃ اخلاص قبلہ رخ ہو کر قبلے کی طرف آپ کا چہرہ ہونا چاہیے، دائیں کروٹ پہ سونا چاہیے، ہاتھ جو ہے وہ رخساروں کے نیچے ہونا چاہیے، باوضو پاکیزہ حالت میں پاکیزہ بستر پر قبلے کی طرف اپنا منہ کر کے سورۃ اخلاص صرف 45 دفعہ پڑھیں، 45 ٹائمز، صرف 45 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں اور سو جائیں۔ اللہ تعالیٰ خواب میں کوئی نہ کوئی رہنمائی کر دیں گے، یا آپ کا میلان کسی نہ کسی طرف ہوگا، آپ کا جھکاؤ صبح کسی نہ کسی طرف ہوگا، غالب گمان کسی نہ کسی طرف ہوگا، یقین کسی نہ کسی طرف ہوگا۔ جس طرف زیادہ یقین ہو، زیادہ غالب گمان ہو، یا یہ ہے کہ خواب میں کوئی رہنمائی مل جائے تو آپ اس پر عمل کر لیجئے۔ پہلی رات ایسا نہ ہو تو دوسری رات استخارہ کریں، پھر اگر ایسا نہ ہو تیسری رات کریں، 7 راتوں تک اسی طریقے سے استخارہ کیجئے۔ صلاۃ استخارہ کی نیت سے 2 رکعت ضرور پڑھیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ تو عالم الغیب ہے، تو ہماری رہنمائی فرما، ہم آپ کی رہنمائی کے بغیر اندھے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ اس معاملے میں ہم کیا کریں، نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، اس معاملے کو ہم کس طرح حل کریں، یا یہ ہے کہ یہ کاروبار کریں نہ کریں، یا یہ ہے کہ یہ رشتہ کریں نہ کریں، یا یہ ہے کہ فلاں جگہ سفر کریں یا نہ کریں۔ بہرحال استخارہ کوئی بھی ہو، سورۃ اخلاص سے آسان طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیے، قدم قدم استخارہ کیجئے۔ بزرگان ملت قدم قدم استخارہ فرمایا کرتے تھے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ روحانی پرواز میں ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔
اس وقت تک کے لیے روحانی پرواز کی طرف سے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔